پروردگار نے اپنے نبی کے تمام یاروں کو خود چنا ہے۔ حدیث ہے سرکار کی، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے اپنی ذات کے لیے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے رب نے میرے یاروں کو چنا ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت بلال تک، اول سے آخر تک جتنے صحابہ ہیں، انتخاب میرے پروردگار کا ہے۔ آپ آہستہ بول رہے ہیں، سارے بولو نا یار سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق انتخاب رب کا، حضرت فاروق اعظم انتخاب پروردگار کا۔ میں کہتا ہوں جن کے یار اللہ منتخب فرمائے ان کی ازواج کو بھی رب نے آپ چنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مقدس میں جتنی خواتین ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب ظالم و منافقوں نے تہمت لگائی تو اس وقت حضرت سیدنا عمر نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک دلیل دی تھی طہارت سیدہ عائشہ پر۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود مسعود پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، تو حضور جو رب کسی مکھی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے وجود مقدس کیا کپڑوں پہ بیٹھے، وہ آپ کے حرم میں کوئی ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ تو یا رسول اللہ، مقصد یہ تھا یا رسول اللہ آپ بھی پاک ہیں، آپ کا حرم بھی پاک ہے۔ بڑا لعین ہوگا وہ شخص جو ازواج مطہرات پہ زبان تان دراز کرے، جو ازواج مطہرات خصوصاً سیدہ عائشہ جن کے حق میں قرآن اترا ہے، جو تہمت لگائی نا منافقوں نے، میں اشارتاً بات کر دوں، حضور نہیں بولے، ایک لفظ نہیں کہا ان کی تصدیق میں، ان کی تائید میں، ان کی طہارت میں، اولاً ابتداءً خاموش رہے۔ اس لیے خاموش تھے، علم سارا تھا، خاموش اس لیے تھے یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، میرا رب آپ ہی جواب دے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں، میں کہتا ہوں جن کی طہارت و عظمت پہ قرآن اترے، ان کی عزت و عظمت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے اگر کسی کو شک ہے تو ایمان کا علاج کروائے۔ احباب ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کے لیے مائیں کیا ہیں بولیے؟ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ہماری جو ماں ہے جسے امی جان کہتے ہیں ہم، جس کے قدم چومتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے دروازے کو چوما ہے، بتایا جائے کہ وہ ماں حقیقت میں ہماری ماں ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا؟ ایک بچے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی امی ہے؟ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ دلیل صرف ایک ہے، یہ معاشرہ بتائے گا، ابو بتائے گا یہ تیری ماں ہے، ماں خود بتائے گی میں تیری ماں ہوں، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس پتہ چلانے کی کہ حقیقی ماں کون ہے۔ آپ کسی بچے چھوٹے کو، ایک 2 دن کے بچے کو اٹھا کے کسی اور عورت کے گود میں ڈال دیں تو بچہ اسی کو امی کہے گا، اسے کیا پتا میری ماں کون ہے؟ تو پتہ چل گیا ہماری ماں جس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، اس کے ماں ہونے کی دلیل خود ماں کی زبان ہے، اس کے ماں ہونے کی دلیل باپ کی زبان ہے، اس کے ماں ہونے کی دلیل اس معاشرے کی زبان ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو یہ معاشرہ بتائے یہ تیری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہو، کیا شان ہوگی سیدہ خدیجہ کی جن کے ماں ہونے کا اعلان اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ قرآنی ماں، ایمانی اور روحانی ماں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، کیا شان ہے سیدہ پاک کی۔ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت سے میری مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کا زمانہ، مکہ شریف میں جہاں بے حیائی بھی عام ہے، بد تہذیبی اور بدتمیزی بھی عام ہے، شراب کا دورہ ہے، اس زمانے میں کفار بھی جس خاتون کو طاہرہ کہتے تھے
اس پاک بی بی کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھا جائے، ازواج مطہرات کو اللہ نے چونکہ چنا ہے، حضور کے حرم شریف میں آنے سے پہلے بھی، حرم شریف میں آنے کے بعد بھی، بہر حال اور ہر وقت اور ہمیشہ اللہ پاک نے ان کو پاک فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ پہلے کچھ اور معاملہ تھا اور حرم میں آنے کے بعد پاکیزگی ہوئی۔ اللہ نے چنا ہی ان خواتین کو ہے جن کو پہلے پاک فرمایا ہے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آئیے میں عرض کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد نکاح شریف کیسے ہوا اور یہ سارے تفصیلی واقعات کیا تھے۔ محبت سے ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی کی ظاہری عمر شریف 25 سال ہے۔ عنفوان شباب، جس عمر میں جا کے پورے جوبن پہ جوانی ہے، حسن پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں غور تو کرو، جن کے قدموں سے لگ کے حسن بھی خیرات لیتا ہے۔ اونچی آواز سے بولو نا یار۔ جن کے قدموں سے لپٹ کے حسن بھی خیرات لیتا ہے، جب ان کی عمر مبارک 25 سال ہوگی، خدا ہی جانے جلووں کی تاب کون لا سکے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنفوان شباب میں حضرت جناب ابو طالب کہنے لگے، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے تجارت کرو، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ جاؤ۔ میرے نبی نے حکم فرمایا، میں قبول کرتا ہوں اس پیشکش کو، لیکن خود نہیں جاؤں گا، پیغام ادھر سے آئے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک بات پہنچی، آپ نے پیغام بھیجا، الغرض مختصر، قافلہ تیار ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے غلام میسرہ کو فرماتی ہیں، تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، لا تعص لہو امرا ولا تخالف لہو رأیا، ان کی رائے کے خلاف نہ جانا، کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو دیکھو یاد کرنا، آ کے مجھے ان کی نعت بھی سنانا۔ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے روانہ ہوتے ہیں، جناب میسرہ حضور کے ساتھ ہے۔ پہلی منظر پر پہنچے، جناب میسرہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا، دھوپ چڑھی ہوئی ہے، سارا قافلہ دھوپ میں ہے، پر جہاں جہاں میرے نبی چلتے جاتے ہیں بادل سایہ کرتے جاتے ہیں۔ بادل حضور کے سر مبارک پہ سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ایک منزل، فرماتے ہیں آگے چلے، ہم مقام بصرہ، شہر بصرہ میں پہنچے ہیں۔ وہاں ایک درخت کے نیچے نبیوں کے سردار نے پڑاؤ فرمایا ہے، حضور آرام فرمانے لگے، محو استراحت ہو گئے۔ دور سے ایک راہب نے دیکھا ہے، نام اس کا نستورہ ہے، دوڑ کے میرے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ جو درخت کے نیچے آرام فرما ہے یہ خوبصورت چہرے والا کون ہے؟ میسرہ کہنے لگے ان کا نام محمد ہے، یہ ایک قریشی شخص ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قافلے کی سپہ سالاری کے طور پہ تشریف لائے ہیں۔ وہ راہب کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم، میری بات کان کھول کے سنو، ہوا آخر الانبیاء، یہ بیٹھنے والا کوئی اور نہیں، رب کا آخری رسول ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ کاش کہ میں ان کو پا سکوں، کاش کہ ان کے اعلان نبوت کے زمانے کو پا سکوں۔ اگر وہ زمانہ آیا میں ان کے قریب جاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، دست بوسی کروں گا، اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کا ہار بناؤں گا۔ اسی روایت کو مختلف قسم کے الفاظ اور طریقوں سے بیان کیا گیا۔ ایک دوسرے الفاظ اس طرح بھی ہیں، وہ راہب حضور کے پاس آ گیا اور آ کے نبی پاک کے قدم چومے، اور قدم چوم کے کہنے لگا آمنت بک وانا اشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ،
گواہی دینے لگا جس نبی کی بشارتیں اللہ نے تورات میں سنائی ہیں وہ نبی آپ ہیں۔ حضور کے سامنے گواہی دے رہا ہے اور پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے کندھے مبارک سے چادر مبارک تو ہٹائیں نا۔ میرے کریم نبی نے چادر مبارک ہٹائی، اس نے غور کیا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ کہنے لگا میں مان گیا اشہد انک رسول اللہ النبی الامی۔ غور کرنا ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بک عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم جس نبی کی بشارتیں دے کے گئے ہیں، اے سونے چہرے والے وہ کوئی اور نہیں، وہ بھی آپ ہیں۔ اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينزل بعدی تحت هذه الشجرة الا النبی الامی الہاشمی العربی المکی صاحب الحوض والشفاء وصاحب لواء الحمد۔ حضرت عیسیٰ فرما کے گئے تھے اس درخت کے نیچے جو بھی آئے گا وہ کوئی عام نہ ہوگا، نبی ہوگا، ہاشمی ہوگا، مکی ہوگا، اور شفاعت کرنے کا وہ مالک ہوگا، اور حوض کوثر کا مالک ہوگا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ بھی آنے والا تاجدار ہے۔ آپ وہی ہیں جس کی بشارتیں حضرت عیسیٰ دے گئے تھے اور ان لفظوں کے ساتھ دے گئے تھے۔ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا، میسرہ، حضرت میسرہ نوٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ پیش آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اس نے کہا قسم اٹھاؤ حضور سے، قسم اٹھاؤ لات و عزا کی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کسی بت کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اس بات پہ اختلاف ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہ شخص جو کہ عالم تھا پہلی کتابوں کا، اس کے پاس علم تھا، جناب میسرہ کو کہنے لگا یہ تیرے ساتھ آنے والی شخصیت کوئی عام نہیں ہے۔ لفظ سنیے اس کے، انہو لہوا تجدہو احبارنا منعوتاً فی کتبہم، پہلی آسمانی کتابوں میں جس نبی کی نعت لکھی ہے وہ یہی تاجدار ہے۔ اونچی آواز سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے اولا ہو والا، یہ پہلی آسمانی کتابوں میں جس نبی کی نعت ہے وہ ہمارا رسول ہے۔ فخر سے پڑھو کہ سب سے اولا ہو والا۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہ جائے، سر ہلانے والے زندہ باد ہیں پوری توجہ کے ساتھ کہ سب سے اولا ہو والا، سب سے بالا ہو والا ہمارا، سب سے بالا ہو والا ہمارا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہے، آؤ میں نعت سناؤں، آؤ میں نعت سناؤں سیدہ کی زبان سے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم نبی پہ جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آ کے خبر دیتے ہیں۔ سیدہ فرمانے لگی واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، اے میرے سردار اللہ کریم کبھی بھی آپ کی عزتوں میں کمی نہیں فرمائے گا، آپ کی عزتوں میں کمی نہیں فرمائے گا۔ وجہ کیا فرمانے لگی، انکا لتصل الرحیم، یا رسول اللہ رشتوں کو جوڑنے والے بھی آپ ہیں۔
یہ وہ تعریف ہے جو سیدہ کی زبان سے نکلی اور اس وقت نکلی ہے جب حضور کا چہرہ سامنے مسکرا رہا ہے۔ حضرت سیدہ فرمانے لگی اِنَّكَ لَتَصِلُ، اے نبیوں کے سردار آپ ہی تو رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ ہی تو رشتے جوڑنے والے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یا رسول اللہ آپ ہی تو ہیں جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ ہو، اس کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر عرض کرنے لگی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، یا رسول اللہ جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو اس کے کمانے والے بھی آپ ہیں، مہمانوں کے مہمان نواز بھی آپ ہیں، اور مصیبت زدوں کی مدد فرمانے والے بھی آپ ہیں۔ اللہ اکبر، محبت سے پڑھو۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا۔ یہ لفظ حضرت سیدہ کی زبان سے نکلے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، یا رسول اللہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اس کے کفیل بھی آپ ہیں، جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کے سہارا بھی آپ ہیں۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا۔